اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شان شکر تشریف فرما علی اللہ سید احمد پاشا قادری صاحب رکن اسمبلی و معتمد علی کل مجلس اتحاد المسلمین علی جناب محمد وراثت رسول خان صاحب رکن اسمبلی، میرے ساتھی مجلسی کارپوریٹر، بزرگوں، دوستوں، آج کا احتجاجی جلسہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف اور صرف حیدرآباد کی عوام کے لیے اس وقت سے خدمت کرتے ہوئے آئی جب پولیس ایکشن کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا عمل میں آیا۔ قاسم رضوی صاحب کو پونا کی جیل سے رہا کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ قاسم رضوی صاحب نے اس وقت کے اپنے ساتھیوں کو دعوت دی، سارے لوگوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ پھر سے پولیس ایکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے حکومت آپ کو آج پاکستان جانے کے لیے کہا، آپ تو پاکستان چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر پھر سے دوبارہ جو ظلم ہوگا اس کا مقابلہ کون کریں گے، یہ کہہ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ جب فخر ملت اور رحمت کو بلایا گیا تو فخر ملت نے بڑی خوشی سے کانٹے بڑا تاج اپنے سر پر پہنا۔ یہ فخر ملت کو جانتے تھے کہ ہندوستان کے دستور میں ہم اس جماعت کو قائم کر سکتے ہیں، سیاسی جماعت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے مسلمانوں کو وہ مقام بنایا۔ سارے ہندوستان بھر میں آج حیدرآباد کے مسلمانوں کا وہ مقام ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے۔ سارے ہندوستان میں ہم سے بڑھ کر مسلمان ہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آج ان مسلمانوں کو دیکھیے اور حیدرآباد کے مسلمانوں کو دیکھیے۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف سیاست میں ہی کام نہیں کیا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی میدان میں بھی کام کیا۔ آج حیدرآباد میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بچے یہاں سے انجینئر بن کے نکلتے ہیں، کتنے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، یہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ ہندوستان نے وہ کام کر دکھایا مجلس اتحاد المسلمین کہ کسی جماعت نے نہیں کیا۔ کئی جماعت حکومت میں رہی، کئی جگہ پر حکومتیں دی، لیکن کسی نے اپنی قوم کے لیے اتنا کام نہیں کیا جو مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے کیا۔ حیدرآباد کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین پر اٹوٹ بھروسہ کرتا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے بھی سالار ملت کی قیادت میں، فخر ملت کی قیادت میں وہ کام کر دکھایا کہ ساری دنیا میں دیکھتے رہ گئی آخر یہ قوم، آخر کون سی جماعت ہے جس نے کوئی سیکشن کے ٹائم پر 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ جماعت اٹھی اور آج اتنا بڑا کام کر دکھایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ سالار ملت کے انتقال کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کمزور ہو جائے گی اور مجلس اتحاد المسلمین پر 1 سال مل کر مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت انہوں نے کی۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا مجلس اتحاد المسلمین کے نوجوان صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جب سے صدارت سنبھالی اس طرح سے کام کرتے ہوئے آئے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کا ماحول اور بڑھ چکا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 45 کارپوریٹر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آئے، اور آج یہ جماعت وہ موقف رکھتی ہے کہ آج آندھرا پردیش میں، نہ صرف آندھرا پردیش میں بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کو کرتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں دیکھا جس طرح سے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو مسلمانوں کے مسائل اٹھاتے ہیں، نہ صرف حیدرآباد کے بلکہ کشمیر کے مسلمانوں کی آواز، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کس نے آواز اٹھایا؟ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھائی۔ مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے کس نے آواز اٹھائی؟ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب اٹھائے۔ آپ لوگوں کو جان کر تعجب ہوگا، کرناٹک، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں اگر کوئی مسلمان MP ہے تو صرف بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے کون آواز اٹھائیں گے؟ کوئی جماعت نہیں اٹھاتی۔ ان کے لیے آواز اگر اٹھاتے ہیں تو بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔
یہ چیز مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کو اچھی نہیں لگی کہ یہاں کے مخالفین نہیں بلکہ دشمنان اسلام کو بھی اس سازش میں شامل ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر اکبر الدین اویسی صاحب پر حملہ کر انہوں نے خاصا اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو مجلس اتحاد المسلمین اور کمزور پڑ جائے گی. کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی ایک شعر ہے جو اپنے تقاریر میں جس طرح کی تقاریر کرتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے, اسی لیے یہ حملہ کیا گیا. یہ لائن برادرز ان کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اب اکبر الدین اویسی صاحب پر حملہ کرے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے, مسلمانوں کا اتحاد ہے. اور آج ہندوستان میں مسلمانوں کا کہیں پر اتحاد ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سازش کی. یہاں پر بم بلاس ہوتا ہے, سب سے پہلے کس نے کہا کہ مکہ مسجد کے بم بلاس سے مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے, ہندوتوا طاقت ہے اس میں انوائو ہے. کس نے کہا ملا سے کس نے کہا, یہ بارشہ سے اویسی صاحب نے کہا. آخر میں آپ نے جو سامنے آیا یہ چیز ان لوگ اچھی نہیں لگتی. مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان بھر میں ایسا پیغام دے رہی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے دیکھا کتنے مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ طرح طرح سے مقابلہ کیے, مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ سازش کی گئی. یہ اخبارات مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف سازش کرے, یہ قوم کے غدار ہے. یہ ہم نے نفاق ڈالنے کے لیے, ہم کو کمزور کرنے کے لیے یہ گھسے ہوئے مسلمان سرکاری مسلمان ہیں, یہ صرف نام کے مسلمان ہیں. آپ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اپنے اخبارات مجھے اور یہی حیدرآباد کے مسلمان ان کا اخبار خرید کر آج ان کو اتنے پیسے والے بنائے. آج یہ منافقین ہمارے درمیان میں اگر آئیں گے ہم کو سب سے پہلے ان سے ہمارے تعلقات ترک کرنا چاہیے. یہ منافقین سے ہمارے تعلقات ترک کرنا چاہیے. ان اخبارات کو پڑھنا چھوڑیے, ان اخبارات کو لینا چھوڑیے, اور جو بھی ہمارے درمیان میں مخالفت ہے اب تک بہت ہو چکا. ہر وقت طرح طرح کے مخالفین آتے ہیں اور ہم لوگ ان کو معاف کرتے گئے. لیکن آج سب سے پہلے ہمارے محلے میں کوئی مخالفین ہے, ان کو تو عزت یہاں پر پھیلے ہوئے ہیں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کو ہمارے درمیان سے ہٹائیں, ان کو سب سے پہلے ان کا تعلق کرو, ان کو ہمارے بستیوں سے بڑھائے. یہ لوگ ہمارے لیے ایک ناصر بن کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ سنت پریوار کے ایجنٹ ہیں, یہ لوگ RSS کے ایجنٹ ہیں, یہ لوگ وشوا ہندو پریشد کے ایجنٹ ہیں. ان جماعتیں ہمارے پیچھے کام کر رہی ہیں اور یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو ختم کرے ہمارے درمیان میں سے. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. آپ نے ان کی دعائیں کی جس کی وجہ سے آج الحمدللہ اکبر الدین اویسی صاحب کو شہید ہوئی. انشاءاللہ دعائیں جاری رکھیے. اکبر الدین اویسی صاحب بہت جلدی ہمارے درمیان میں آئیں گے اور ہم کو مخاطب کریں گے, اور جو بھی مجلس اتحاد المسلمین جو فیصلہ لیتی ہے اس پر عمل کریے. اور بھی یہاں پر مقررین ہیں دوسرے جلسے میں ہوں گے, دوبارہ پھر آپ کو مخاطب کرے گا. ان الفاظ کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ. اب میں جناب وجاد علی خان صاحب رکن بلدیہ کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. عالی جناب محترم المقام مولانا سید احمد پاشا قاضی صاحب, معتمد عمومی اور رکن اسمبلی کل مجلس اتحاد المسلمین. عالی جناب محترم المقام الحاج محمد مقتدی خان صاحب, عالی جناب احمد بلالہ صاحب, عالی جناب وراثت رسول خان صاحب معزز اراکین اسمبلی, عالی جناب سید امین حسن جعفری صاحب MLC, عالی جناب جعفر حسین مہرا صاحب معزز ڈپٹی میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد, عالی جناب نذیر الدین صاحب فلور لیڈر مجلس بلدیہ حیدرآباد, جناب برادر مکرم صاحب, محسن بلالہ صاحب معزز کارپوریٹرز, ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز کارپوریٹرز, بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یہ جلسہ 30 اپریل 2011 کو قائد ایوان اسمبلی اکبر الدین اویسی صاحب پر وحشیانہ اور قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی طور پر منعقد کیا جا رہا ہے. یقیناً
جو 30 اپریل 2011 کو واقعہ ہوا وہ بدوقتانہ واقعہ ہے. اس واقعے نے سرزمین دکن مسلمانوں کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر اور ایک نیا پیغام دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اکبر الدین اویسی صاحب نے زیر خنجر بھی سرزمین دکن کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ ظالم اور قاتل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, تم آخری سانس تک اس کا مقابلہ کرتے رہو اور اس کو زیر کر کے رکھ دو. اپنے دائیں ہاتھ سے گولیاں لگنے کے بعد بھی اکبر الدین اویسی صاحب نے خنجروں کا مقابلہ کیا, زیر خنجر یہ پیغام دیا, اپنی گردن, اپنے سینے اور اپنے جسم کو بچایا اور انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کو ڈھیر کیا. ارے مارنے آنے والے نے بھی کیسے آیا, لنگی پہن کر آیا, اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لنگی کے اندر چڈی پہن کر آتا. ارے ایک گولی لگی تو ڈھیر ہو گیا, 4 گولیاں کھا کے بھی آج شیر تیار ہے اور انشاءاللہ آپ کے درمیان میں آئے گا. اکبر الدین اویسی صاحب صرف 16 بیان مقرر خارج ایوان اسمبلی ہی نہیں بلکہ بے باک و لیڈر دور اندیش سیاست داں اور کامیاب فلو لیڈر و رکن اسمبلی ہے. ایوان اسمبلی کے اندر 2004 کے بعد فلو لیڈر بننے کے بعد جو کامیاب نمائندگیاں کی ہیں وہ ایک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. 2004 میں راجشیکھر ریڈی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو سالار ملت سے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے گا. پہلے ہی سیشن سے اکبر صاحب نے احتجاج کرنا اور ہنگامہ برپا کرنا شروع کیا اور راجشیکھر ریڈی صاحب سے کہا کہ آپ نے 2004 کے جو مینیفیسٹو میں مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دینے کی بات کی گئی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے اور مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے. مسلسل اسمبلی کی کارروائی کو روکتے رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ راجشیکھر ریڈی کو اعلان کرنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ عدالتی تعویلات میں وہ مسئلہ گیا, لیکن 4% ریزرویشن کے بعد کئی نوجوانوں کو MBBS, MBA, انجینئرنگ, MBA, MCA تعلیمی اور ملازمت کے اندر ریزرویشن کے ذریعے ان کو فائدہ حاصل ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اکبر الدین اویسی صاحب انیس محی الدین نامی نوجوان کو کوٹا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. لندن سے آنے والے کو رن وے پر گرفتار کیا گیا. اکبر صاحب نے احتجاج کیا کہ ہندوستان سے کوٹا ریویو کمیٹی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر قائم کی گئی ہے اور کوٹا سارے ہندوستان سے برخاست کر دیا جا چکا ہے. پھر انیس محی الدین کو کیوں گرفتار کیا گیا, ان کو رہا کیا جائے, اور انہوں نے احتجاج پر انیس محی الدین کو باعزت رہا کیا گیا اور کوٹا قانون کو ہٹایا گیا. پھر اس کے بعد اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے لیے ایوان اسمبلی میں احتجاج کیا. سارے آندھرا پردیش کے 14 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر بنایا گیا. پھر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے لاکھوں کروڑ روپے کے اسکالرشپ جاری کروائے, جس میں سے 6 کلاس اور 8 کلاس تک 600 روپے سالانہ اور 9th اور 10th کو 800 روپے سالانہ, انٹر اور ڈگری کو 2500 روپے سالانہ اکبر الدین اویسی صاحب نے دلایا. پھر فیس ری ایمبرسمنٹ کے لیے 27,500 MBBS انجینئرنگ, میڈیکل انجینئرنگ, MC اور MBA کے نوجوانوں کو تعلیمات کے سرکاری کاؤنسلنگ میں آنے کے بعد حکومت نے ان کی فیس بھری اور آج ہزاروں نوجوان اور آج انجینئرنگ, میڈیکل, MBA اور MCA سرکار کی فیس پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ارے بدبختو, تم نے خنجر اکبر الدین اویسی صاحب پر نہیں مسلمانوں کے نوجوانوں کے مستقبل پر چلایا ہے, جو طلباء و طالبات ہیں جن کے لیے اکبر صاحب نے جدوجہد کر کے ایوان اسمبلی میں اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ دلایا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ اوقافی جائیدادوں کا ہے, جو اوقافی کروڑوں روپے کی جائیداد, اربوں روپے کی جائیداد چندر بابو کے نائیڈو کے دور کے اقتدار میں حاصل کر کے ٹیک سٹی کے اندر سافٹ ویئر کمپنیوں کو دیا گیا. اکبر الدین اویسی صاحب نے ایوان اسمبلی میں چندر بابو نائیڈو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انگلی اٹھا کر بتایا کہ اسپیکر صاحب کس کے باپ کی جاگیر تھی جو اوقافی جائیدادوں کو بیچا گیا, وپرو انڈیا کو دیا گیا, لانکو ہلز کو دیا گیا, سافٹ ویئر کمپنی اور ہائی ٹیک سٹی کو دیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اربوں روپے کی جائیداد واپس کیا
जाए। मुसलसल एहतजाज किया अकबर साहब, हमारे अरकान असम्बली ने न सिर्फ ऐवान असम्बली में एहतजाज किया बल्कि कानूनी कार्रवाई की, दस्तावेजात हासिल किए, तमाम के तमाम शवाहिद और गवाहों को अदालत में पेश किया और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को उस वक्त कामयाबी हुई जब कुतुब दक्कन हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की 50 एकड़ की अराजी राजशेखर रेड्डी ने वापस किया तो अकबर साहब ने कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद जमात इस्लामी को खुद नहीं मालूम था कि उनकी कितनी एकड़ अराजी वक्फ की है, उसको वापस दिलाया। फिर उसके बाद शराजू खत्ताल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मसले को उठाया, दरगाह हजरत मीर मोमिन साहब चुप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के मसले को उठाया, जामे निजामिया के जो वक्फ की जायदाद है उसके मसले को अकबर साहब ने उठाया और आज कामयाबी से इंशाअल्लाह इन तमाम जायदादों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हासिल करेगी। न सिर्फ ऐवान असम्बली में इस किस्म की नुमाइंदगियाँ पुलिस मजालिम के ऊपर आवाज़ उठाकर एहतजाज किया, फिर अपने हल्के के अंदर बहैसियत रुकन असम्बली 1999 से लेकर 2009 तक उन्होंने चंद्रायन गुट्टे को एक सुनहरी हल्का बना दिया। चंद्रायन गुट्टे का एक एक हल्का, एक एक गली, एक एक कूचा अपने तमाम यहाँ बैठे कारपोरेटर चंद्रायन गुट्टे को मुर्गी के बच्चों की तरह लेकर घूमते, कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, कमिश्नर फॉर पुलिस के पास और करोड़ों रुपया वाटर वर्क्स एमडी के पास सैंक्शन कराते। तालाब कट्टा, ईदी बाजार, रियासत नगर, मोइन बाग, उप्पूगुड़ा, कंचन बाग, बाबा नगर, बारकस, चंद्रायन गुट्टा, बंडलागुड़ा, मुगलपुरा, इन तमाम इलाकों को किसने सुनहरी बनाकर तरक्याती बरकी बल्दिया अब्रस्तानी के काम दिलवाए? अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिलवाया। अरे बारकस की बात करने वालों, बारकस एरिया हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपया अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिलाया। हमने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 751 रेजोल्यूशन पास किए। अकबर साहब की हिदायत पर, बैरिस्टर साहब के हुक्म पर 2 रेजोल्यूशन पास किए गए तो 50 लाख रुपया बारकस की ई सेवा ई लाइब्रेरी के लिए दिया गया और 50 लाख कम्युनिटी हॉल के इफ्तिदा के लिए दिया गया जो कल चीफ मिनिस्टर के हाथों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में होगा। अरे अकबर साहब ने बारकस की सरकारी अराजियात को बताए वो नजर आया, लेकिन बारकस की तरक्की के लिए देखा वो नजर नहीं आया। अरे जमीनात भी किसके थे? गवर्नमेंट के जमीनात थे। क्या आपकी दादी जान निजाम मीर उस्मान अली खां की खिदमत किए थे जो निजाम ने महर में लिख के दिया था? अरे जमीनात हुकूमत के थे, आरडीओ के थे, एमआरओ के थे, कलेक्टर के थे। गरीब मुसलमानों ने घरों का मुतालबा किया तो अकबर साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी की तो हुकूमत और रेवेन्यू मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप जमीन बताइए, हम मुसलमानों को घर बना कर देंगे। हमारे पास जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन लेवल मिशन का फंड है, हमारे पास एमवे अंबेडकर वाल्मीकि आवास योजना की स्कीम है, हम घर बनाएंगे। अकबर साहब ने उन अराजियात की निशानदेही की कि बेघर मुसलमानों को घर बना के दिया जाए। आज उनके साथ बेघर मुसलमानों पर तुमने खंजर चलाया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर नहीं। अपने हलके के अंदर अपने जाती सरमाए से सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया। रियासत नगर जमाल कॉलोनी के अंदर स्कूल चलाते हैं। नशेमन नगर, तालाब कट्टा, शिव चंचलम और याकूतपुरा हलके में आता है। 7 मंजिला इमारत बनाई, वहां पर भी बच्चों को मुफ्त दाखिला, मुफ्त तालीम, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त खाना दिया जाता है। अरे तुम लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर खंजर नहीं चलाया, तुमने यतीम और मासूम बच्चों पर खंजर चलाया है जिनकी बेवा माएँ उनके स्कूलों में लाकर शरीक कराकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। गरीब लड़कियों के लिए एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइन, होम इंडस्ट्री के काम उन्होंने वहां पर करवाए। तो आपने बताइए कि क्या गुनाह अकबर साहब ने किया? अरे गरीब मुसलमानों के लिए अकबर साहब की खिदमत सारी दुनिया के सामने रोसे रोशन की तरह आया है। जब श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर कुल जमाती इजलास दिल्ली में मुनक्कद हुआ, चिदम्बरम के पास असद साहब के साथ अकबर साहब भी गए तो वहां खामोश बैठकर सुनते रहे। तेलंगाना के बड़े बड़े सूरमा आए, कहा कि तेलंगाना एजिटेशन हुआ, हजारों लाखों मुकदमा दर्ज हुए, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को खाली कर दिया गया। किस लिए खाली किया गया? उन लोगों ने गोलियां मारी, उन लोगों ने फतरमबाजी की, उन लोगों ने सरकारी अमलाक को जलाया, पुलिस को मारा, पुलिस की गाड़ियां जलाई, शहरियों के अमलाक को तबाह किया तो उन पर मुकदमा किए। तो उन्होंने हुकूमत ने राजी होकर कहा ठीक है मुकदमा वापस लेंगे। अकबर साहब ने कहा हाँ ठीक है,
تلنگانہ ایجیٹیشن کرنے والوں کے مقدمات کو واپس لیا جائے گا، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، سرکاری عہدیداروں کو مارا۔ تو بتائیے چدمبرم صاحب، 18 مئی 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان ہمارے شہید ہوئے، 54 نوجوان ہمارے زخمی ہوئے، پھر ہمارے ہی بچوں پر مقدمات درج کیا گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں مرکزی حکومت سے کہ ان تمام مقدمات کو خارج کیا جائے اور ان بچوں کو رہا کیا جائے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے دلی میں چدمبرم کے سامنے یہ بات کہی اور ان پہ مقدمات واپس لینے کی بات کہی۔ ارے اکبر الدین اویسی صاحب ایک بیوہ کو نڈر قائد ہیں، کئی 16 آج میڈیکل ہیلتھ سینٹر حیدرآباد کے اندر چلائے جا رہے ہیں۔ اسرا دواخانے کو اپنا ایک ایک خون کے ان طبقے سے انہوں نے اسرا دواخانے کو شاندار عمارت بنا کر کھڑی کیا۔ پھر وہاں پر طبی امداد کی جاتی ہے، چندرائن گٹے کے کارکنوں اور کارپوریٹرز کے لیے مالی امداد، تعلیمی امداد، طبی امداد، قانونی امداد اکبر صاحب فراہم کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے دے کر ضمانتوں پر بچوں کو سیکورٹیاں دے کر انہوں نے چھڑایا اور حوصلہ اور عزم پیدا کیا۔ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہوا، قائد ایوان اسمبلی لیڈر آف اپوزیشن کا پروٹوکال کیا ہوتا ہے؟ چیف منسٹر کے بعد لیڈر اپوزیشن کا پروٹوکال ہوتا ہے، تو اسے قائد پر حملہ کیا گیا تو ہمارے شہر کی پولیس کیا کر رہی تھی؟ لا اینڈ آرڈر کیا ہو رہا تھا؟ ارے آج بتائیے کیا کرے گی؟ 31 مارچ 2010 کو موسیٰ بولی کا فساد ہوا، 3 دن کرفیو لگایا گیا، بچے دودھ کے ڈبے اور بھوک کے لیے ترس رہے تھے، بازار بند ہو چکا تھا، ٹھیلا بنڈی رکشہ آٹو والے پریشان تھے، تو ہمارے شہر کے کمشنر AK خان صاحب چار مینار پر پریس والوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سالار ملت ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اکبر علی خان پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچ رہے تھے جب پھانسی دا کر کہا کہ سرکار دشمن سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے، قلعے کا محاصرہ کر چکا ہے، اب ہماری شکست ہو جائے گی، تو اکبر علی خان نے کہا کہ ٹھہرو بیوقوف، ایسا نہیں کہتے، ایسا کہے کہ قبضہ دشمن کا، فتح سرکار کی۔ آج یہ عالم بنا ہوا ہے۔ ارے ہر ایک دن آج شہر کے اندر قتل ہو رہا ہے۔ حاجی کو جعفر حسین نے قتل کیا، جعفر حسین کو سہیل نے قتل کیا، سہیل کو حیدر حسین نے قتل کیا، اب حیدر حسین کو کون قتل کرے گا پتہ نہیں۔ حکیم پیٹ میں فرحانہ سلطانہ کا قتل ہوا، رین بازار میں شاہانہ بیگم کا قتل ہوا، ایک ہفتہ قبل خلیل کا قتل چتری ناکا PS لمٹ میں ہوا، بھوانی نگر کے اندر سالم کا قتل ہوا، عبداللہ بن یوسف کا قتل ہوا، آج کشن باغ کے اندر شادی خانے میں اعجاز اور عمران کا قتل ہوا۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے، شہر کے روڈیوں کا کچرا تو صاف ہو رہا ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر بھی تو کوئی چیز ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کیسے چلے گی؟ کمشنر صاحب کرکٹ کھیلیں گے، DCP صاحب ٹرانسفر میں لگے ہوئے رہیں گے، اور شہر کے ACPs لینڈ گراوروں کے ساتھ فلیٹوں اور زمینوں پر قبضہ لیں گے، اور پولیس کے سرکل انسپیکٹر شرابیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، سٹوریوں سے معمول وصول کرنے میں مصروف رہیں گے، اور ایسائی تیلگو فلموں کی طرح اینک لگا کر روڈ پر گاڑیاں ڈال کر چالان کرتے ہیں۔ RC بتاؤ، لائسنس بتاؤ، تمہاری گاڑی کا RC اور لائسنس کہاں ہے؟ اور مقبروں کا کیا عالم ہے کہ مقبر جا کے ٹھہر جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں۔ سرکل صاحب کیا کھاتے بولیے، کون سی پیتے بولیے، کیسی ہونا بولیے؟ ارے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پولیس اسٹیشنوں کو پولیس نہیں بلکہ مقبر چلا رہے ہیں۔ جب اکبر صاحب پر حملہ ہوا تو اسد صاحب نے پریس والوں کو کہا کہ پولیس نے کچھ نہیں کیا، تو AK خان صاحب نے کہا نہیں پولیس نے ہی بچایا اکبر صاحب کو، اور جانی نے ریوالور سے فائر کیا تو اکبر صاحب بچ گئے۔ AK خان صاحب آپ کے گن مین کس کو بچائے؟ تاریخ گواہ ہے۔ کیا اندرا گاندھی کو گن مینوں نے بچایا؟ کیا راجیو گاندھی کو گن مینوں نے بچایا؟ کیا YS راجشیکھر ریڈی کو گن مینوں نے بچایا؟ کیا اندرا ریڈی کو گن مینوں نے بچایا؟ کیا مادھو ریڈی کو گن مینوں نے بچایا؟ کیا پریٹلا روی کو گن مینوں نے بچایا؟ ارے خود تمہارے پولیس آفیسر IPS امیش چندرا کو نہیں بچا سکے، SK ویاس کو نہیں بچا سکے، تو اکبر صاحب کو کیا بچاتے؟ ارے اکبر صاحب کو خالق نے بچایا جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ نے جانی کے دل میں ہدایت ڈالا، جانی کو مرد بنا دیا اور کہا کہ اے جانی تو گولی چلا، میرا محبوب بندہ مقابلہ کر رہا ہے دشمن کا۔ جانی نے گولی چلایا اور اللہ نے بچایا۔ اور اب بھی گواہ ہے کہ اب بھی اگر سمجھ جاؤ غنڈا گردی کو بند کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ آسمان بے رنگ ہے تو بے رنگی صحیح،
زمین ہم پہ تنگ ہے تو تنگ ہی صحیح، ہم امن چاہتے ہیں دوستو، جنگ کبھی نہیں، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہمارے کارپوریٹرز نے ریوالور کے لیے لائسنس دیے تو اخبار والوں نے اچھال دیا، ارے تم اگر ریوالوروں سے جنگ چاہتے ہو تو ہم اپنے خائدین کو بچانے کے لیے ریوالور چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ارے ہم اکبر اویسی کے چاہنے والے ہیں، ہم کو لائسنس اور ریوالور کی ضرورت نہیں، ہم چھین کر مارنا بھی جانتے ہیں، ہم تم کو ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر یہی حال رہے گا شہر کی غنڈہ گردی کا تو یاد رکھو شہر کے اندر واسطو، شول، ستیا، شوٹ آؤٹ، لوکھانڈ والا اور رکت چرتر جیسی فلموں کی شوٹنگ ہوگی اگر یہ غنڈہ گردی بند نہیں ہوئی اور ہمارے قائدین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج ایک صبر آزما دور سے گزر رہے ہیں، ان کے صبر و استقامت کو سرزمین دکن کا مسلمان سلام کرتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر وہ جس انداز سے لے کر جماعت کو چل رہے ہیں، اللہ ان کی صحت اور عمر دراز کرے، ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اور جلد سے جلد اکبر الدین اویسی صاحب کو مکمل صحت یابی کے ساتھ پھر سے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ہمارے درمیان میں بھیج دیں۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جناب جعفر حسین میرا صاحب ڈپٹی میئر عظیم دار حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پہ تشریف فرما سید احمد پاشا قادری صاحب MLA معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین، جناب ممتاز خان صاحب MLA، جناب افسر خان صاحب MLA، جناب احمد بلالہ صاحب MLA، جناب امین الحسن جعفری صاحب MLC، میرے ساتھی کارپوریٹرز، صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ احتجاجی جلسہ ہے۔ بے شک میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مگر یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے گونگے بھی بول سکتے ہیں، اللہ مجھے زبان دیا میں کہیں نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ اس عہد کے ساتھ آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ میں آ رہا تھا، میرے ایک ساتھی نے کہا میرا صاحب اگر تقریر کرنا تو اکبر الدین اویسی کی طرح کا تقریر کرنا۔ میں نے کہا اکبر الدین اویسی نہ صرف تقریری میدان بلکہ سیاسی میدان کی یونیورسٹی ہے، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں اگر ان کے مقابلے میں 1% بھی تقریر کر لوں گا تو میری تقریر کی معراج ہو جائے گی۔ چونکہ آج مغل پورے میں یہ جو جلسہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ایسے جانباں سپاہی کے لیے یہ جلسہ ہے جنہوں نے آپ کے بیچ میں ہمیشہ رہا ہے، وہی اکبر الدین اویسی ہے جنہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ، یہی مغل پورہ کانسٹیٹنسی آج سے پہلے چندران گٹے میں 2009 سے پہلے تھا، آج وہی اکبر الدین اویسی کو 30 اپریل کو 11:11 بجے دشمنوں نے حملہ کیا۔ یہ دشمنوں کا حملہ کرنے کا مین مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کیا جائے، مگر مجلس اتحاد المسلمین کا ہر وہ سپاہی اتنا مضبوط سپاہی ہے، آج کی تاریخ میں جب اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ہر وہ سپاہی بے باک ہو کر بولے گا، کسی سے ڈرے گا نہیں، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی جب بھی جیتا ہے شیر کی زندگی جیتا ہے، جب بھی دنیا سے جاتا ہے مجاہد کی طرح جاتا ہے۔ ہم ان مجاہدوں کی جماعت ہے جو زندگی میں کبھی کسی سے ڈرتے نہیں۔ جو 30 تاریخ کا واقعہ ہے اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں، چونکہ سرزمین عرب میں، خاص طور سے عرب میں جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کبھی بھی عرب کی تاریخ میں یہ نہیں تھا کہ مہمان کو بلا کر اس کے اوپر وار کیا جاتا ہے، بلکہ عرب کی تاریخ میں یہ تھا اگر دشمن بھی آپ کے گھر آتا تو سب سے پہلے اس کی خاطر تواضع کی جاتی، اس کے بعد میں انہیں جب سرحد سے جاتا اس کے بعد حملہ کیا جاتا۔ مگر عرب کی تاریخ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو عرب کہلانے کے بالکل قابل نہیں ہے، اس کے اندر ایک گلتی پہلوان ہے جو اپنے آپ کو عرب بولتے ہیں
میں یہ کہتا ہوں اگر سچا کوئی عرب ہے تو بارکس کا ہر عرب وہ سچا عرب ہے. ڈائس پہ بیٹھے ہوئے احمد بلالہ سچے عرب ہے, میرے تمام ساتھی سچے عرب ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی عرب ہوتا ہے تو وہ بے شک جو سرزمین عرب سے آیا ہوا ہے وہی عرب ہوتا ہے. 2009 کا الیکشن تھا, آپ کو معلوم ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جب الیکشن میں کامیابی ہوئی, مجلس اتحاد المسلمین کے 7 ایم ایل اے نے جیتا, 1 MP جیتا. وہ ٹائم پہ دارالسلام کے اندر ایک جلسہ ہوا. اس جلسے کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب پھیر کے یہ بولے ہاں مجلس اتحاد المسلمین میں ایک اور میرا ساتھی عرب آ گیا ہے, وہ احمد بلالہ آیا ہے. یہ اکبر صاحب کے الفاظ تھے, اور اکبر صاحب احمد بلالہ پہ مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کیا عرب بھائی کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو احمد بلالہ نے ہاتھ اٹھا کے بولا بے شک ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. وہی جذبہ عرب برادری میں رہتا ہے. جب 30 تاریخ کو ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی عرب بھائی کو پیچھے کی گاڑی میں رکھا. اس کے بعد میں یہی عرب بھائی نے مقابلہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا گن مین جس کو اللہ نے ہدایت دیا انہوں نے شوٹ کیا. اس کے بعد اکبر صاحب کے اوپر سے یہ حملہ ٹلا. لوگ پوچھے کیا بھائی احمد بلالہ صاحب اس کے بعد کچھ نہیں کیے کیا؟ مگر احمد بلالہ صاحب کو سب سے پہلے قائد اکبر الدین اویسی صاحب کو سب سے پہلے بچانا تھا, ان کو دواخانے کو لے جانا تھا, اس کے بعد میں دیکھنا تھا. آج میں مغل پورا گراؤنڈ سے چیلنج کرتا ہوں, تم لوگ کس کی بات کرتے ہو؟ اگر تم میں دم ہے تو میرے ایک عرب بھائی سے مقابلہ کر کے بتاؤ, اس کے بعد ہم بولیں گے کہ ہماری جماعت میں کتنا دم ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں. پہلی چیز تو مجلس اتحاد المسلمین کلمے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر تمام لوگوں کو لے کے چلتی ہے. ہم کو کوئی مسلک سے کوئی لینا نہیں ہے, ہم تو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک گلدستہ ہے. بے شک مجلس اتحاد المسلمین ایک گلدستہ ہے, اسی گلدستے کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں. 23 تاریخ کا جو واقعہ ہے بے شک ایک بالکل بے رحمانہ طریقے سے جو اٹیک کیا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم زندگی میں کبھی کمزوری سے نہ تو بات کریں گے نہ کمزوری سے کبھی پیچھے ہٹیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا تو بے شک ہم بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کیا ہوتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین آئندہ کیسا مقابلہ کرتی ہے. چونکہ آج سے پہلے یہی محمد پہلوان مجلس کی آڑ میں جی رہے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کی جو بلڈنگ ہے عمر فنکشن ہال ہے, عمر ہوٹل ہے, یہ فلائی اوور کے اس میں ٹوٹ جا رہی تھی, ذیشان ہوٹل بھی ٹوٹ رہی تھی. وہ ٹائم یہی محمد پہلوان آ کے گر گیا اور بولے کہ میری بلڈنگ بچاؤ. تو اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت نے ٹھیک ہے تو فلائی اوور کو ایک رخ کیا, اس کے بعد انہیں بچے. آج انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کس کی طرف سے ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے بعد اگر تم جو آج ترقی کرے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کی بدولت ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے خاموش بیٹھا, تم نے ترقی کیا, ورنہ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اے محمد پہلوان, گلتی پہلوان, تم کو مغل پورے کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتا ہوں. بابا اس سے پہلے سانپ سیڑھی کا کھیل تھا, مجلس کو تم پکڑ کے سیڑھی پہ چڑھتے چلے گئے, نمونوں کے اوپر سانپ نکلا تو 0 پہ آ گئے. اب تم کو بتا دیں گے ہم کہ یہ کھیل کیا ہوتا. آنے والے دنوں کے اندر پوری زندگی تم دوڑنا کھیلتے بیٹھو گے محمد پہلوان, پوری زندگی تم دوڑنا کھیلتے بیٹھو گے. ہم تم کو بالکل یہ کہہ دیتے ہیں, تم جو دھوکے سے جو اکبر الدین اویسی صاحب پہ حملہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس دن یہ حملہ ہوا اس دن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان پولیس والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے معصوم مسلمان صرف پتھر ہاتھ میں لیتے ہیں تو تم ان کو گولی سے مار کر شہید کر دیتے ہو. جب اکبر الدین اویسی صاحب اپنے حلقے
علاقے کے MLA تھے, اپنا دورہ کر رہے تھے, تو میں یہ چندرائن گٹا انسپیکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہاں تھا اس کے باوجود بھی, اور جب اکبر الدین اویسی صاحب پہ حملہ ہو رہا تھا پولیس کی جیپ وہاں پر موجود تھی, SI موجود تھا, وہ کیا کر رہا تھا؟ جب تلوار اور ریوالور دیکھنے کے بعد تم کچھ نہیں کرتے اور معصوم نیت مسلمانوں پہ جب پتھر مارتے تو تم ان کو گولی چلاتے, آخر یہ پولیس کی بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر جو بھی آفیسر بے شک انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے, اور انویسٹیگیشن کرے گا تو اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی. آج یہ جو پولیس والے جو چندرائن گٹا انسپیکٹر تھا انہیں محمد پہلوان سے ضرور ملا ہوا ہے, اس کو بھی بک کرنا چاہیے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ایسے پولیس والوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, اور بلکہ یہی محمد پہلوان کو دوبارہ پولیس کسٹڈی میں لینا چاہیے, اور اس کے بعد یہ بتا دینا چاہیے, اور یہ محمد پہلوان کا اگر نارکو ٹیسٹ کرا دیں گے تو اس کی اصلیت باہر آئے گی. اس کا نارکو ٹیسٹ کرانا بے انتہا ضروری ہے, چونکہ یہ کارنامہ کوئی محمد پہلوان کا کارنامہ نہیں ہے, چونکہ محمد پہلوان میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ محمد پہلوان مجلس اتحاد المسلمین پہ ہاتھ ڈالے. بے شک مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی طاقت ہے, ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین سیاسی مقابلہ کرتے آئی ہے, آج سے پہلے بھی سیاسی مقابلہ کیا. 2009 کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف تمام جماعتیں ایک ہو گئی تھی, الحمدللہ میرے تمام بھائیوں نے ساتھ دیا, اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے لیے, امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے. اس کا مثال آپ نے دیا, ہماری جماعت کے 7 MLA کو جتا دیا, اس کے بعد بلدیہ کا الیکشن آیا, آپ نے ثبوت دیا مجلس اتحاد المسلمین کو, بلدیہ میں آپ ایک مقام دلایا, آج مجلس اتحاد المسلمین کا ڈپٹی میئر ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا میئر ہوگا. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کس کی طاقت ہے. یہ ایڈیٹر حضرات کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں پہلے ایڈیٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مہدی پٹنم پہ جب تمہارے اوپر بکیٹ گری تو بابا تمہارا کیا حال تھا؟ تم کو معلوم نہیں ہے 2-4 مجلس کے معمولی بچے تھے جو مجلس کی چاہت میں تھے, اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں تھا, تو تمام کی تمام پولیس پریشان تھی. ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ ان کو قتل کے مقدمے میں بک کراؤ, تو سرکل انسپیکٹر پریشان ہو کے پورے ایکٹ بک ڈھونڈ رہا تھا, بول رہا تھا کہ آخر یہ ایکٹ کو کس میں بک کروں, چونکہ بکیٹ کا معاملہ ہے, آج سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں ہوا, یہ پہلا کیس ہے. سب کے سب پریشان ہو گئے. یہ کیس کا جب دفعہ لگا دوسرے دن وہ بچے بیل پر چھوٹ گئے. اسی طرح یہ ایڈیٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کر لیں گے, اور ایک دوسرے ایڈیٹر صاحب ہے, انہوں نے جیسا موقع ملتا سیدھا امریکہ بھاگ جاتے اور یہ بولتے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مگر بے شک ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, بھائی صاحب یہ دونوں ایڈیٹروں کی تو بالکل وارنٹی گارنٹی ختم ہو گئی, صبح مرتے کی شام میں مرتے کی, کسی کو پتہ نہیں ہے, اس کے لیے ایسے باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کی باتوں میں مت آئیے. تو بے شک ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں, اے محمد پہلوان, گلتی پہلوان, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے آج سے پہلے سیاسی مقابلہ کر رہے تھے, اگر تم کو مقابلہ اسی انداز سے کرنا ہے تو تم چیلنج کر کے بتاؤ. ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی مقابلہ ایسی کریں گے تو تمہارا چلنا پھرنا مشکل کر دیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مجلس اتحاد المسلمین جب بھی مقابلہ کرتی تھی فرقہ پرست طاقتوں سے کرتی تھی. ہماری مثال میں تم تو تھے ہی نہیں, چونکہ ہم تو تم کو جانتے تک نہیں. ہم یہی سوچے
सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2009 में जब इलेक्शन हो गया सबसे पहले ऐलान किया कि हमको इन दुश्मनों को हम माफ़ कर देते हैं। आज से हमने माफ़ कर दिया, इसीलिए हम खामोश बैठे थे। अगर अब ये तुम खेल दोबारा खेले हो, इंशाअल्लाह ताला ये शुरुआत तो तुम करे है, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रहेगी तो तुम्हारी शुरुआत की ख़त्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले करेंगे। हमारा फैसला बेशक हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, इन खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, इनको पोटा जैसे कानून में बुक करना चाहिए। इसके अलावा हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने उनको जीत के भिजाया है, उनकी जो अमानत, उनकी जो ज़िंदगी है वो पब्लिक की ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर यही पब्लिक फैसला करेगी और हम चाहते हैं कि आप लोग फैसला करें और आपका फैसला हमको काबिल कबूल है, चूँकि हम चाहते हैं एक हमेशा की तरह अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आप लोगों से बड़ी हिम्मत है और आप लोग की हिम्मत ही हमारी ताकत है और हम अदबन आप लोगों से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना खामोश बैठने की ज़रूरत है। बेशक हम ऐसे ताकतों का ज़रूर मुकाबला करेंगे। पहले हम सोचते थे हमारा मुकाबला परवीन तोकाड़िया से है, हमारा मुकाबला बाल ठाकरे से है, हमारा मुकाबला एल के अडवाणी से है, हमारा मुकाबला मुरली मनोहर जोशी से है, हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, मगर इन सब से पहले हमको इनसे मुकाबला करना है। ये लोग आस्तीन के सांप है, जिस जगह दूध पीते उसी को डसने का रखते हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश है कि आपको आप सब जने मिलकर ये फैसला सुनाना है कि आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से ना तो डरेगी ना घबराएगी। शुक्रिया, खुदा। आली जनाब अलहाज मुमताज़ अहमद खान साहब मौजूद रुकन असम्बली से मैं दबन गुजारिश करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आली जनाब मोहतरम मुकाम सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली, मेरे साथी अराकीन असम्बली, अराकीन काउंसिल, डिप्टी मेयर, अराकीन बल्दिया, इब्तदाई के सदूर मोतमदीन, मुहिब्बान मजलिस, पस पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माप बहनों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यह एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। जैसा कि आज से कुछ दिन क़बल हमारे जवां साल क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बुज़दिलाना हमला था। अकबरुद्दीन अवैसी को क़त्ल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस हमले के अंदर हमारे जवां साल क़ायद ने जिस मुस्तैदी के साथ, जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी काबिल तारीफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की दुआएं हैं, जिसकी बदौलत अकबरुद्दीन अवैसी को मैं तो ये कहूँगा कि उनको ये दोबारा ज़िंदगी मिली। आज अल्लाह के फजल व करम से अकबरुद्दीन अवैसी बिल्कुल सेहतमंद हैं। आज जैसा कि शहर हैदराबाद नहीं बल्कि सारे आलम इस्लाम के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी के लिए दुआएं की गईं, वही दुआओं की बदौलत अकबरुद्दीन अवैसी जल्द से जल्द सेहतयाब हुए। आज जैसा शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत ये कोई नई बात नहीं है। हर थोड़े थोड़े वक्फे से मुनाफिकीन मिल्लत इस्लामिया में तफरीक़ा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे किए जाते हैं,
لیکن یہ ایک ایسی ذلیل حرکت کی گئی جو ناقابل معافی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے، میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ مجلس اتحاد المسلمین ان حالات سے نپٹنے کے لیے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دن بتائیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کر سکتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہی ہے، لیکن یہ منافقین کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہ منافقین ان سازشوں کے آلے کار بن کر ملت اسلامیہ کے اندر ایک تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آج سارے شہر حیدرآباد، آندھرا پردیش، بلکہ سارے ملک کے اندر آپ کو کوئی ایسی نظیر مل نہیں سکتی کہ جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہی ہے۔ اور آج ہمارے جوان سال قائد صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ملک کے اندر ایک منفرد شخصیت بن کر ابھرے ہیں، اور آج سارے ملک کی نظریں مجلس اتحاد المسلمین پر لگی ہوئی ہیں۔ آج یہ منافقین ان غنڈہ عناصر کو استعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلسی کارکنوں کو پس ہمت کریں گے، مجلسی کارکنوں کو ہراساں کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسی چیزوں سے ڈرنے اور گھبرانے والی نہیں ہے۔ جب ہم سیاسی زندگی کے اندر قدم رکھے ہیں تو ایسے مراحل تو آتے رہیں گے، ایسے ان مشکلات سے تو ہم کو گزرنا پڑے گا۔ شاید ہو سکتا کہ ایسے واقعات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے سبوں کارکنوں کو اپنے جام میں شہادت نوش فرمانا پڑے گا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین برابر تا قیامت ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے رہے گی۔ آج ہمارے درمیان میں وہ صدر محترم نہیں ہیں، الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب ملت اسلامیہ کی جوانی سے لے کر ضعیفی تک ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے دور کے اندر بھی اس قسم کے 50 مشکلات اور مصائب آتے رہے، لیکن انہوں نے مستعدی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ آج الحمدللہ آج جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی برابر ہم ان حالات کا مقابلہ کریں گے۔ نہ صرف ہم ان حالات کا مقابلہ کریں گے بلکہ ہمارے جوان سال قائد کے ساتھ جو حرکت کی گئی انشاءاللہ تعالی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چونکہ میں وہ تفصیل کہنا نہیں چاہتا، برابر ہم اس چیز کا برابر انتقام لے کر رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج یہ لوگ ان فرقہ پرست جماعتوں کی سرپرستی کے اندر ان منافقین کے آلے کار بن کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے جوان سال قائد کے ساتھ حرکت کی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ آپ کو یہ کر دکھائیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ برابر میں پھر ایک بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ برابر ہم اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے برابر ہم اس کا انتقام لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ایسا انتقام لیں گے کہ لوگوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلوان ہیں، چونکہ میں بھی پرانے شہر ہی میں پیدا ہوا، میں بھی بہت سارے بلکہ تمام کے تمام ان پہلوانوں سے اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ میں ان کے تعلق سے کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ پہلوان نہیں ہے بلکہ یہ گیدڑ ہے۔ وہ تو ایک اتفاق تھا کہ اکبر الدین اویسی صاحب کے اوپر
قاتلانہ حملہ کیا گیا. انشاءاللہ تعالی اس قسم کے ایسے قاتلانہ حملے مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے کارکن اس سے زیادہ حملے کریں گے. ہم اگر خاموش بیٹھ جائیں گے تو اور زیادہ منافقین کی اور ہمت افزائی ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنے دن تک رہ کر یہ غنڈہ گردی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دن آپ کو بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کر سکتی ہے. میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے. مجلس اتحاد المسلمین ان حالات سے گھبرانے والی جماعت کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی زندگی کے اندر ایسے 500 نشیب و فراز آتے رہے. مجلس اتحاد المسلمین آج 50-60 برسوں کے اندر تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اتنی ترقی کی. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین برابر ملت اسلامیہ کی ایمانداری اور دیانتداری سے خدمت کرتے رہے گی. شکریہ. خدا حافظ. عالی جناب الحاج محمد مقتدی خان صاحب موجود رکن اسمبلی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائٹ پہ تشریف فرما علی جناب احمد پاشا قادری صاحب MLA چار مینار معتمد عمومی، میرے اراکین اسمبلی ساتھی، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، ڈپٹی میئر صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم. وقت کی تنگ دامنی ہے، بہت سارے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف تھوڑا سا ٹائم آپ سے لوں گا کہ آج کا یہ جلسہ احتجاجی جلسہ میرے جوان، ہمارے اور آپ کے جوان سال قائد اکبر الدین اویسی صاحب کے اوپر جو بزدلانہ حملہ ہوا اس کے احتجاج میں یہ جلسہ منایا جا رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں، پیشرو مقررین نے آپ کو تفصیل بتائی، لیکن اکبر الدین وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اگر کچھ بتاؤں تو سورج کو چراغ بتانے کے برابر ہے. آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے کئی غریبوں کے لیے اسکول کھولے، وہ آپ کے سامنے ہے. اکبر الدین اویسی یتیم خانے کے لیے لاکھوں روپے دیے، وہ آپ کے سامنے ہے. اکبر الدین اویسی صاحب حال ہی میں جو 1 کروڑ روپے چندہ دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ اکبر الدین اویسی صاحب کی زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. اکبر الدین اویسی صاحب کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے غریب مسلمانوں کے لیے مکانوں کے لیے زمین کی نمائندگی کی، وہ ان کی غلطی تھی. تو اگر دوستوں اور بزرگوں، اگر غریبوں کو گھر دلانا غلطی ہے تو ایسی غلطی میں بار بار کروں گا. اگر غریبوں کو وظیفہ دلانا غلطی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین یہ غلطی بار بار کرتے آئی ہے اور کرتے رہیں گی. اگر مصیبت کو دور کرنا ہماری غلطی ہے تو برابر ہم اس غلطی کو کرتے رہیں گے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزدلانہ حملہ کر ہم بہت بڑا تیر مارے تو دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے. مجلس پہلے کسی کو چھیڑتی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر کوئی مجلس کو چھیڑتا ہے تو اس کو چھوڑتی بھی نہیں ہے، اور ہم کبھی چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم برابر اس کا بدلہ لیں گے، ایک ایک خون کے خطرے کا بدلہ لیں گے. اور حیدرآباد کا ایک ایک نوجوان یہ قسم کھایا ہوا ہے کہ اکبر الدین اویسی کے ایک ایک خون کے خطرے کا بدلہ لیں گے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک سازش ہے.
یہ چاہتے ہیں کہ مجلس کو کمزور کیا جائے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ حالیہ الیکشن میں یہ لوگ مجلس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے, تو اب یہ لوگ غنڈہ گردی پہ اتر آئے. دوستوں اور بزرگوں, غنڈہ گردی مجلس کے سامنے چلنے والی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین 53 سال سے ایسے کئی واقعات کا سامنا کرتے آئی ہے. آج الحمدللہ مجلس کے 7 MLA اور 2 اراکین کونسل اور 45 کونسلر اتنی مضبوط جماعت ہو چکی ہے, جبکہ سالار ملت اس سے پہلے اکیلے تنہا ان سے مقابلہ کرتے تھے. یہ 2 ایڈیٹر آپ کے ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 12 ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا 2009 کے الیکشن میں نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ان کو معاف کر دیا اور آپ کے سامنے اعلان کیا کہ ہم تہ دل سے ان کو معاف کر دیے. لیکن یہ لوگ اپنے دلوں میں بغض رکھے ہوئے ہیں. اور حالیہ دیکھے آپ نے کہ احمد پاشا قادری کے کیس میں ان کو سزایاب مانا گیا, لیکن ان کی عمر دیکھ کر ان کو دن بھر کورٹ میں بٹھا کر چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جب کاروان کے ایریے کا کیس آیا تو کورٹ نے ان کو 6 مہینے کی سزا اور 6,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی. جب 6 مہینے کی سزا سنائی گئی تو یہ بالکل ایسے لیٹ گئے کہ جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں, اور یہ بالکل بے دم ہو کر لیٹ گئے. میری شوگر بڑھ گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان کو سب معلوم ہے. یہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں فی بکرے کو 4 روپے لیتا ہوں اور مسلمانوں کو حلال نہیں حرام گوشت کھلا رہا ہوں. آج اگر وہ ثابت نہیں کر سکے, آج اس کے بعد روز اخبار میں چھاپتے ہیں کہ حلال کھانا اور حرام کھانا, طرح طرح کے طریقے استعمال کرنا. میرا ان کا جھگڑا حلال اور حرام کا نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میں ایک تو بکرے کے پیچھے کمیشن لے رہا ہوں, دوسرا یہ کہ میں ان کے دفتر کے اوپر حلہ کرایا یا آدمیوں کو بھیجا کر گڑبڑ کروایا. 2 الزامات کے لیے کیس تھا اور ان کو سزا ہوئی. آج بھی ان کو شرم ہی نہیں آتی, لیکن شرم اس کو آتی ہے جس کو شرم ہوتی ہے. یہ دونوں بالکل بے شرم ہو چکے اور بارہا ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار, ملت اسلامیہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو بزدلانہ حملہ ہوا, اس کے اہلکار بھی, اس کے پیچھے بھی یہ لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ جو کرنے والے, یہ جو حرکت کیے, ان میں اتنا دم نہیں, لیکن ان کی پوش پناہی میں, ان کی باتوں میں آ کر وہ لوگ حملہ کیے. خیر انشاءاللہ تعالی, جیسے پیشرو مقرر میرے دوست ممتاز احمد خان نے بھی کہا اور سب نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. مجلس ہمیشہ, مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مجلس ان کو ان کی 7 پشتوں تک پیچھا کرے گی. ان کی 7 پشتوں تک پیچھا کریں گے. ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے, مجلس سے وابستہ رہیے اور ان لوگوں کے باتوں میں مت آئیے. مجلس اتحاد المسلمین 53 سال سے آپ کی خدمت کرتے آئی ہے اور ہم لوگ ایمانداری سے آپ کی خدمت کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ان کو یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے. آج تک ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارا مقابلہ BJP سے ہے, لیکن ہمارا مقابلہ سن پریوار سے ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے بھی آستینوں میں سانپ ہے اور ہمارے بھی درمیان میں میر جعفر اور میر صادق کی اولاد آج بھی ہے. تو ہم کو ان کو اپنے پیروں سے کچلنا ہوگا, اور اگر مجلس کو بچانا ہوگا اور مجلس کو پہلے سے زیادہ قوتور کرنا ہے تو اپنے پیروں سے ان ظالموں کو کچلنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی مجلس کا ایک ایک ورکر ان کو اپنے پیروں سے کچلے گا اور ان کو یہ بتا دے گا کہ ایک اکبر الدین اویسی نہیں, حیدرآباد کا ہر نوجوان, ہر مجلس کو چاہنے والا, وہ ہر ایک نوجوان اپنے آپ کو اکبر الدین اویسی سمجھ کر ان کا بدلہ لے گا. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے دعائیں جاری رکھیے کہ ان کی صحت کاملہ و عاجلہ اللہ تعالیٰ نے ان کی
सेहत कामिला और आजला अता फरमाए और सालार मिलत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की खबर को नूर से भर दे। शुक्रिया। आली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मौजूद रुकन असम्बली को दावत खिताब देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुक़ाम अली जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जनाब अफसर ख़ान साहब, विरासत रसूल ख़ान साहब, अमीनुल हसन जाफरी साहब, जाफ़र हुसैन मेहराज साहब, रुकन बदलिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिब्बान मजलिस, सदर मोतमदीन, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, व मकरूहु व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर बता दिया है कि अगर से तुम मंसूबा करते हो मक्कारी का तो ये जान लो अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह तुमसे बड़ा मंसूबा साज है, अल्लाह तुमसे बड़ा मंसूबा करेगा। 30 तारीख का वाक़या ये उन लोगों ने मंसूबा बनाया था कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को क़त्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने कुछ और कर दिखा दिया। मारने आने ऐसा वाला मर गया, जिसको मारने आए अल्लाह ने उसको बचा लिया। और उसके बाद आपने देखा मुसलसिल 3 दिनों तक किस किस्म की झूठ, हर चीज़ इनकी बुनियाद झूठ पर है, किस किस्म की झूठ आपके सामने लेकर आई गई, आवाम को गुमराह करने की हर किस्म से कोशिश की गई। लेकिन ये तो मैं आपसे बाद में बताऊंगा। लेकिन वाक़े के अंदर जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, जैसे कि आप तमाम जानते हैं, मैं ख़ुद भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनके पीछे की गाड़ी के अंदर मौजूद था। जिस तरीक़े से एक शेर के ऊपर जंगली कुत्ते कूदते हैं, उसी तरीक़े से अकबरुद्दीन अवैसी को कूदकर इन लोगों ने हमला किया। उसके बावजूद भी उनके तमाम हथियारों का जवाब, उनके हथियारों के वार वो लोग उनकी गर्दन के ऊपर, उनके सीने के ऊपर करना चाहते थे, अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने हाथ को ढाल बनाकर तमाम वारों को रोका। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। एक बहादुरी के साथ उनके साथ निहत्ते होते हुए, बगैर हथियार के निहत्ते होते हुए उनके साथ जिस तरीके से 6-6, 8-8 आदमी कोई अलग अलग तरीके से हमला कर रहा है, सबसे अकेला वाहिद शख्स निहत्ता मुकाबला करा। काबिल मुबारकबाद है मेरा कायद, जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह उनकी हिम्मत को और बुलंद करे। उसके बाद जैसे ही उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसके बाद तमाम वाक़यात आपके सामने हैं कि किस तरीके से झूठ पर झूठ बोलकर अखबारों के अंदर कई वाक़यात गढ़े गए। मासूम की गोद उजाड़ी गई, माँ की गोद उजाड़ी गई, घर के ऊपर आकर हमला किया गया, मरने वाले को शहीद लिखा गया। अरे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई एक मुसलमान के ऊपर नाहक हमला करता है तो वो इंसान हम में से नहीं है। अरे जब वो हम में से नहीं है फरमाया, तो उसने जब हालत ईमान के अंदर नहीं मरा तो उसको शहीद लिखते हो। तो अल्लाह करे तुमको भी ऐसी मौत नसीब हो, अल्लाह करे तुमको भी ऐसी मौत नसीब हो, हराम मौत जैसा जिस तरीके से वो मरा, अल्लाह करे तुमको भी वैसी मौत नसीब हो। मैं आज ये मुजरिमों के ताल्लुक से अदालत जेल के अंदर शनाख्ती परेड थी। आज मैंने गया वहां पर जाकर 7 मुलजिमीन की शनाख्त की। आप यकीन जानिए ये इतने बुज़दिल लोग हैं, जिस तरीके से नहीं शनाख्त होना बोलकर अपने आप को बदल कर सामने लाया गया, उसके बावजूद भी अल्लाह ने
साफ तरीके से बता दिया, अल्लाह का इशारा हुआ और हर एक को सही तरीके से पहचाना गया। और साथ ही साथ पूरों के चेहरों के ऊपर अल्लाह की एक लानत बरस रही थी, पूरों के चेहरों के ऊपर अल्लाह की एक लानत बरस रही थी, जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मुनज़्ज़िम रहिए, मुत्तहिद रहिए। ये लोग बुज़दिलाना तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर हमला कर कर और इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वो सब लोग भी सामने आएंगे। जो लोग अखबारों के दफ्तरों के अंदर बैठकर, जो वहाँ पर बैठकर प्लानिंग कर कर अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं, जो वाक़या होता है एक तो निकल के भाग गया, एक पूरा पुलिस फोर्स लगा लेके फिर रहा, वो सब चीज़ भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये तमाम लोग अपने कैफर किरदार को पहुँचेंगे, ये तमाम के तमाम लोग अपने कैफर किरदार को पहुँचेंगे और इनको तमाम को सज़ा मिलेगी। और बहुत सारी बात आपसे करनी है, मैं इंशाअल्लाह तफसील से आपके सामने तफसील से बात करूँगा। और जो वाक़यात आपके सामने आए हैं और ऐसे बहुत से वाक़यात टीवी चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। अभी बहुत से चीज़ें आपको बताने का है, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर बताई जाएंगी। और मैं तो कहना बहुत चाहता हूँ लेकिन मजबूरी है, इंशाअल्लाह यहाँ पर तो नहीं कहूँगा। इंशाअल्लाह इनको कैफर किरदार के अंदर पहुँचाने के लिए अदालत में बहुत कुछ कहना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।